بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا نے کئی ساری ویڈیوز میں عجیب و غریب مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی سویا رہ جائے، آنکھ نہ کھلے، فجر کی نماز کا وقت نکل جائے، طلوع شمس کے بعد اشراق کے وقت اگر کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو یہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اور اس کی دلیل کے طور پر وہ حدیث پیش کی ہے مرزا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آپ کے ساتھ یہ اس طرح کی صورتحال پیش آئی کہ آنکھ نہ کھلی، سفر کے دوران واقعہ پیش آیا تو حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی تھی، ان کی بھی آنکھ لگ گئی، تو پھر بعد میں سورج طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلی، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے، کوچ کیا اور آگے جا کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ تو مرزا کہتا ہے کہ یہ ادا تھی، قضا نہیں تھی، اور جس کی بھی آنکھ نہ کھلے بعد میں وہ نماز پڑھے گا تو یہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ پہلے آپ مرزا کی بات سن لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس پر تبصرہ کریں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اذان دلوائی اور سورج بلند ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں فجر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھائی، سورج نکلی ہوئی حالت میں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے، وہ والی نماز پڑھ لے۔ اس کے لیے وہی اس نماز کا ٹائم ہے، اس کے لیے، اس کو روٹین نہیں بنانی، اور تسلی بھی یہ دے دی کہ ٹینشن بھی نہیں لینی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا معاملہ ہو گیا اللہ معاف فرمانے والا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں کیا، اور تمہاری وہ نماز قضا بھی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہا اس کے لیے اس کی نماز کا ٹائم وہی ہے، وہ قضا بھی نہیں ہوئی، ادا پڑی ہے تو جماعت کرائی ہے نا، ورنہ سورج نکلے ہوئے فجر کی نماز کا ٹائم تو نہیں ہوتا۔ مرزا نے کہا کہ وہ ادا نماز تھی، قضا نہیں تھی۔ اس کے لیے مرزا نے دو دلیلیں دی۔ ایک دلیل یہ دی کہ جی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اگر کوئی سویا رہ جائے تو جب آنکھ کھلے تو نماز پڑھ لے، اس کے لیے اس کی نماز کا وہی وقت ہے۔ ہمارا پہلا سوال اس پر یہ ہے کہ یہ جملہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہاں فرمایا تھا؟ اس کا کوئی ثبوت صحیح سند کے ساتھ کس کتاب میں یہ جملہ موجود ہے؟ ایک تو وہ بھی بتائیں، اور ساتھ کسی محدث کی شرح بھی بتائیں کہ محدث نے اس کی شرح میں، اس جملے کی شرح میں یہ لکھا ہو کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ادا تھی، قضا نہیں تھی۔ پھر مرزا نے دوسری دلیل دی کہ جی جماعت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ادا تھی، قضا نہیں تھی۔ تو یہ کس محدث نے لکھا ہے، کس فقیہ نے یہ لکھا ہے کہ جماعت جو ہے صرف ادا نماز کی ہو سکتی ہے، قضا نماز کی جماعت نہیں ہو سکتی؟ یہ مسئلہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ جبکہ سنن نسائی حدیث نمبر 662 میں یہ صحیح حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظہر اور عصر یہ دو نمازیں چھوٹ گئی تھیں۔ پھر غروب شمس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ظہر کی قضا کی، پھر عصر کی، پھر مغرب پڑھی، اور یہ تینوں جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اب ظہر اور عصر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی قضا کی تھی اور جماعت کے ساتھ کی تھی، تو قضا نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، جماعت کے ساتھ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ کون سی دلیل ہوئی؟ مرزا نے کہا چونکہ جماعت ہوئی تھی لہذا یہ دلیل ہے کہ وہ ادا ہے، قضا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرزا یہ کہہ دے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جو ظہر عصر کی نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مغرب کے وقت میں غروب شمس کے بعد پڑھی تھیں تو یہ بھی ادا تھی، یہ بھی کہیں مرزا نہ کہہ دے۔ بہرحال مرزا جو واقعہ نقل کرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے رہ گئے اور آنکھ نہ کھلی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی آنکھ نہ کھلی، اور بعد میں پھر طلوع آفتاب کے بعد نماز پڑھی، یہ واقعہ مرزا صحیح مسلم سے نقل کرتا ہے۔ اور یہ جو جملہ مرزا نے نقل کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کی کہ حضور نے فرمایا کہ جو سویا رہ جائے تو جب آنکھ کھلے نماز پڑھ لے، اس کے لیے یہی وقت ہے، اس کے لیے یہ وقت ہے، یہ جملہ کیا صحیح مسلم میں ہے یا کس کتاب میں ہے؟ ایک تو وہ یہ جملہ ثابت کرنا ہے، اور دوسرا پھر کسی محدث سے اس کی شرح دکھانی ہے، کسی محدث نے اس جملے سے یہ ثابت کیا ہو کہ یہ نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 1568 نمبر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھول جائے نماز یا سو جائے، آنکھ نہ کھلے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے یا آنکھ کھلے اس وقت نماز پڑھ لے۔ احادیث میں اس موقع پر کفارے کا لفظ بولا گیا ہے کہ اس کا یہی کفارہ ہے کہ وہ نماز پڑھ لے جب اس کو یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں۔ کفارے کا لفظ بولنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ نماز ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی۔ لیکن پھر بھی مزید تسلی کے لیے ہم محدثین کے چند حوالے پیش کرتے ہیں تاکہ مرزے کے شاگردوں کو تسلی ہو جائے کہ محدثین نے بھی قضا کا لفظ بولا ہے،
ویسے بھی یہ بات واضح ہے، عام سے عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی مرزا کے شاگردوں کی تسلی کے لیے ہم چند حوالے محدثین کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، صحیح مسلم حدیث نمبر 1560۔ یہ جو واقعہ مرزا بیان کرتا ہے کہ حضرت بلال سوئے رہ گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی، اور بعد میں پھر آگے جا کر طلوع شمس کے بعد فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، مرزا کہتے ہیں یہ ادا تھی، حالانکہ اسی حدیث کے اوپر صحیح مسلم میں امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا اس میں قضا کا لفظ ہے، باب قضاء الصلاۃ الفائتۃ۔ نمبر 2، بخاری حدیث نمبر 344 کی شرح میں فتح الباری کے اندر یہ وہی واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سوئے رہ گئے تھے، آنکھ نہیں کھلی تھی، طلوع شمس کے بعد آپ نے پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ قضا کی تھی۔ تو اس واقعہ کے تحت شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں قضا کا لفظ لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فوت شدہ نماز کی قضا کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ فوراً جو ہی آنکھ کھلے فوراً ہی قضا کرنا ضروری ہے، بلکہ قضا کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی آگے چل کر قضا کی تھی۔ تو یہاں بھی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے قضا کا لفظ بولا ہے، ادا کا لفظ نہیں بولا۔ نمبر 3، مصنف ابن ابی شیبہ میں باب ہے مسئلۃ قضاء الصلاۃ۔ اس باب کے تحت حدیث جو لکھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، وہ حدیث وہی لکھی ہے جو مرزا پیش کرتا ہے اور اس سے ثابت کرتا ہے کہ یہ ادا ہے، قضا نہیں ہے۔ حدیث وہی ہے آپ علیہ السلام کا فرمان کہ جو بھول جائے یا سویا رہ جائے، جب آنکھ کھلے یاد ہے اور نماز پڑھ لے۔ تو اس حدیث کے اوپر باب کیا باندھا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں؟ مسئلۃ قضاء الصلاۃ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ابن ابی شیبہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ادا نہیں ہے بلکہ قضا ہے۔ نمبر 4، حدیث کی کتاب مستخرج ابی عوانہ، اس میں محدث ابو عوانہ نے اسی حدیث پر جو باب قائم کیا اس میں قضا کا لفظ ہے۔ اس حدیث کے تحت اس باب کے تحت وہ حدیث بھی لکھی کہ جو بھول جائے اور یا سویا رہ جائے، اور وہ واقعہ بھی لکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سوئے رہ گئے تھے، آنکھ نہیں کھلی۔ تو دونوں حدیثیں اس باب کے تحت لکھی اور باب میں لفظ کیا ہے؟ قضا۔ اسی طرح ابن خزیمہ، ابن حبان، اور اسی طرح امام بہقی کی معرفت السنن والآثار، اور اسی طرح امام بہقی کی سنن کبریٰ، ان میں بھی جو باب قائم کیے گئے ہیں اس حدیث پر، ان میں قضا کا لفظ ہے۔ فی الحال یہ 8 حوالے ہم نے پیش کیے ہیں، ان کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ بات بالکل واضح ہے کہ جب فجر کا وقت نکل گیا، بعد میں جب نماز پڑھی گئی تو یہ ادا نہیں ہے، یہ قضا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مرزے کے شاگرد مطمئن نہیں ہوں گے، مرزے کی بات پر اتنا ان کو یقین ہے، اندھا اعتماد ہے، وہ کہیں گے مرزا صحیح کہہ رہا ہے اور یہ ادا ہے، قضا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ان کی تسلی کے لیے چند ایک حوالے پیش کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ یہ بات نہیں مانتے اور مرزے کو صحیح مانتے ہیں اور کہیں کہ یہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے، طلوع شمس کے بعد بھی فجر پڑی جائے وہ تو بھی ادا ہوگی، تو ان کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ کیا مرزا اب یہ غلطی ماننے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں؟ رجوع کرنے کے لیے اعلانیہ رجوع کرنے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں؟ اور یہ بات مرزے نے ایک دفعہ نہیں، کئی ویڈیوز میں اسی طرح بات کی ہے کہ جی یہ ادا ہے، قضا نہیں ہے۔ آخر میں پھر ہم یاد دلا دیں کہ مرزا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے یہ جو جملہ بولا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے یہی وقت ہے، تو یہ جملہ بھی دکھائیں صحیح مسلم میں یا کسی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ، اور پھر ساتھ کسی محدث کی شرح بھی بتائیں کہ جس نے اس جملے سے یہ استدلال کیا ہو، یہ ثابت کیا ہو کہ یہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔